وقفے سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ عنہ رومی قاصد کو صاحب مقام اور صاحب حال صوفیوں کے معارف اور روح کی پروازوں کے بارے میں باریک نکتے بتا رہے تھے۔ جب حضرت عمر نے قاصد کو طالب اسرار پایا تو توجہ دے دی، جس کی وضاحت ہم نے وقفے سے پہلے کر دی کہ توجہ کیا چیز ہے۔ آگے مولانا لکھتے ہیں کہ اب وہ قاصد کا دل حضرت سے مانوس ہو گیا اور اب اس نے حضرت عمر سے ایک سوال پوچھا۔ کیا سوال پوچھا؟ مولانا لکھتے ہیں مرد گفتش کہ اے امیر المومنین، یعنی اس مرد نے عرض کیا کہ یا امیر المومنین، جاں از بالا چوں آمد در زمین، کہ یہ جو جان ہے، ہمارے اندر روح ہے، یہ آسمانوں سے زمین پہ کیسے آ گئی؟ مرغ بے اندازہ چوں شد در قفس، قاصد نے مزید پوچھا کہ یہ روح کا پرندہ جو ہے یہ ہماری عقل کی سمجھ سے تو ماورا ہے، یہ حضرت جسم کے پنجرے میں کیسے آ گیا؟ گفت حق بر جاں فسوں خاند و قصص، حضرت عمر نے فرمایا کہ بھئی اللہ تعالیٰ نے روح پر کن کا افسوں یا افسانہ پڑھا تھا تو یہ جسم میں داخل ہو گئی تھی۔ مولانا حضرت عمر کی زبان اطہر سے مزید فرماتے ہیں بر ادمہا کان دارند چشم و گوش، کہ وہ معدوم چیزیں جو آنکھیں اور کان بھی نہیں رکھتی، چوں فسوں خانت ہمیں آئند بجوش، جب ان پہ اللہ تعالیٰ فسوں پڑھتے ہیں تو وہ فوراً جوش میں آ جاتی ہیں۔ حضرت عمر نے مزید اسے بتایا از فسون او ادمہا زود زود، کہ اللہ کے فسوں پڑھنے سے معدوم چیزیں جلدی جلدی خوش معلق می زنن سوئے وجود کی جانب کلا بازیاں کھانا شروع ہو جاتی ہیں۔ مزید کیا بتاتے ہیں باز بر موجود افسون چوں خاند، پھر کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جب موجود پہ کسی پہ افسوں پڑھتے ہیں زود اورا در عدم دو اسپاراند، تو فرماتے ہیں کہ اس کو بڑی جلدی پھر عدم کی طرف دوڑا دیتے ہیں۔ یہ موت کی بات ہو رہی ہے۔ مولانا حضرت عمر کی زبان سے مزید لکھتے ہیں گفت با جسم آیتے تا جان شدو، فرماتے ہیں کہ جب اللہ نے جسم کو کوئی آیت سنا دی تو وہ جان بن گیا۔ گفت با خورشید تا رخشاں شدو، فرماتے ہیں سورج سے کچھ فرمایا تو وہ چمکنا شروع ہو گیا۔ مزید لکھتے ہیں باز در گوشش دمد نکتہ مخوف، فرماتے ہیں کہ اگر سورج کے کان میں اللہ تعالیٰ کوئی خوفناک نکتہ بیان کر دیں در رخ خورشید افتد صد کسوف، تو فرماتے ہیں سورج کے چہرے پہ سینکڑوں گرن لگ جاتے ہیں۔ گفت در گوش گل و خندہ کرد، فرماتے ہیں کہ پھول کے کان میں اللہ کچھ کہتے ہیں تو وہ کھل اٹھتا ہے۔ گفت با لال خوش و تابانش کرد، پھر فرماتے ہیں لال کے کان میں جب اس نے کچھ کہا تو وہ چمکنا شروع ہو گیا۔ تاب گوش خاک حق چے خانداست، پھر مولانا فرماتے ہیں کہ اللہ ہی جانے اللہ نے زمین کے کان میں کیا کہہ دیا ہوا ہے کہ مراقب گشت و خامش مانداست، فرماتے ہیں کہ وہ مسلسل مراقبے میں ہے اور خاموش ہے، بولتی نہیں ہے۔ آگے فرماتے ہیں تاب گوش ابر آن گویا چے خاند، کہ اللہ ہی جانے اللہ تعالیٰ بادل کے کان میں کیا کہتے ہیں کہ اونچو مشک از دیدہ خود آب راند، کہ وہ مشک کی طرح اپنی آنکھ سے پانی بہانا شروع ہو جاتا ہے۔ آگے فرماتے ہیں در تردد ہر کے او اشفتاست، یعنی فرماتے ہیں کہ ہر وہ شخص جو حق و باطل کی پہچان میں پریشان ہے حق بگوش او معمہ گفتاست، مولانا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس کے کان میں معمہ کہا ہوا ہوتا ہے۔ تا کند محبوسش اندر دو گما، اس طرح اللہ اس بندے کو دو گمانوں میں محبوس کر دیتے ہیں، قید کر دیتے ہیں۔ کیا سوچتا ہے آن کنم کے او گفت یا خود ضد آن، سوچتا ہے کہ میں وہ کر لوں جو وہ شخص کہہ رہا ہے یا اس کی الٹ کروں۔ اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو پھنسا دیتے ہیں، اس کو سمجھ ہی نہیں آتی کہ حق کس طرف ہے۔ آگے فرماتے ہیں ہم از حق ترجیح یابد یک طرف، فرماتے ہیں پھر جب بندہ دو راہوں میں سے ایک راہ کو چن لیتا ہے تو کہتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ ہی کی مدد سے ایک شک جو ہے وہ ترجیح پا جاتی ہے۔ ازاں دو یکرا برگزیند زاں کنف، تو فرماتے ہیں کہ وہ دو راہوں میں سے پھر ایک کو چن لیتا ہے۔ یہاں تک مولانا نے قاصد کے اس سوال کے جواب میں کہ روح جسم میں کیسے آ گئی، ہمیں حضرت عمر کی زبان سے یہ بتایا ہے کہ حضرت نے کیا جواب دیا اس قاصد کو کہ اللہ تعالیٰ نے روح پر کوئی فسوں پڑھا تو وہ جسم میں داخل ہو گئی۔ پھر حضرت عمر نے مزید بتایا کہ معدوم چیزوں پر اللہ تعالیٰ جب کوئی فسوں پڑھتے ہیں تو وہ وجود میں آ جاتی ہیں۔
پھر یہ بات بھی بتائی کہ جب وہ موجود پہ کوئی فسوں پڑتے ہیں تو وہ واپس عدم کو دوڑ جاتی ہے۔ اور کیا بتایا کہ سارے کام اللہ تعالیٰ خود ہی کرتے جا رہے ہیں۔ اس نے سورج سے کچھ کہا تو وہ چمکنا شروع ہو گیا، اگر وہ اس کے کان میں کوئی خوفناک بات کرتے ہیں تو اسے گرن لگ جاتا ہے، پھول کے کان میں کچھ کہتے ہیں تو وہ کھل اٹھتا ہے، لال کے کان میں کچھ کہتے ہیں تو وہ چمکنا شروع ہو جاتا ہے۔ مزید کہتے ہیں کہ پتہ نہیں بھئی اللہ تعالیٰ نے مٹی کے کان میں کیا کہا ہوا ہے کہ وہ مراقبے میں ہے اور مسلسل خاموش ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ اللہ جانے بادل کو اللہ تعالیٰ نے کیا فرما رکھا ہے، وہ اپنی آنکھوں سے پانی برسانا شروع ہو جاتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ آخر میں ایک خاص بات فرماتے ہیں کہ اگر کسی کو حق و باطل کی پہچان میں سمجھ نہ آ رہی ہو کہ فلاں کی بات مان لوں یا اس کے مخالف کروں، تو مولانا فرماتے ہیں کہ ایسے شخص کے کان میں اللہ تعالیٰ نے معمہ فرمایا ہوا ہوتا ہے، وہ پھنسا ہی رہتا ہے کہ اس طرف جاؤں یا اس طرف۔ آگے پھر ایک خاص بات فرماتے ہیں کہ وہ بندہ جب ایک سائیڈ اختیار کرتا ہے تو فرماتے ہیں یہ بھی اللہ کی طرف سے ہی ہوتا ہے۔ اس کے بعد مولانا حضرت عمر کی زبان سے اپنے اصلاحی مقصد کی طرف نزول فرماتے ہیں۔ کیا فرماتے ہیں؟ گر نہاہی در تردد ہوش جاں، فرماتے ہیں اگر تم اپنی جان یا روح کے ہوش کو تردد یا سوچ میں نہیں ڈالنا چاہتے، اس سے پوری کلیئرٹی کے ساتھ کلیئر کٹ فیصلہ لینا چاہتے ہو، تو فرماتے ہیں کیا کرو؟ کم فشار ای پمبا اندر گوشے جاں، پھر فرماتے ہیں کہ روح کے کانوں میں نفس کے وسوسے نہ ڈالو۔ یہ نفس کے وسوسے یا جنہیں صوفیہ ما سوی اللہ کے وسوسے بھی کہتے ہیں، یہ کیا چیزیں ہیں؟ فرماتے ہیں کہ اللہ کے خیال کے علاوہ ہر خیال ما سوی اللہ ہے، اور صوفیہ فرماتے ہیں کہ یہ جو اللہ کے علاوہ وسوسے ہیں، اندیشے ہیں، یہ شرع صدر کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ بھئی علامہ بھی تو فرما گئے حیات کیا ہے؟ خیال و نظر کی مجذوبی، خودی کی موت ہے اندیشہ ہائے گوناگوں۔ اسی لیے صوفیہ فرماتے ہیں کہ اپنا درد بڑھاؤ، کیونکہ درد خیال کو باندھ لیتا ہے۔ فرید الدین عطار رواہ اللہ روحہ ارشاد فرما گئے ہیں، کفر کافر را و دین دیندار را، ذرہ دردت دل عطار را، یعنی اے مالک کافر کو کفر پسند ہے تو اسے وہ دے دے، دیندار کو دین پسند ہے تو اسے وہ دے دے، لیکن فرماتے ہیں میرے دل کو اپنے درد کا ایک ذرہ عطا کر دے۔